بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنگامے کی برہنمائی دوستم بئیں مزار پاک کی مردم قبیلہ و دہکدہ آجا آرا بنام مزار فدائی وطن یاد میں کنند رسیدم۔ جس وقت میں اپنے دوست کی رہنمائی میں اس مزار پاک پر کی اس جگہ کے گاؤں اور قبیلے کے لوگ اس کو مزار فدائی وطن کے نام سے یاد کرتے ہیں پہنچا، فہمیدم تو میں نے سمجھا کہ حقیقت تاثیر ارواح بزرگاں و شخصیتہائے عالی پس از مرگ نیز انسان را در برابر کرامت خود مجذوب می سازد کہ حقیقت میں عالی شخصیتوں اور بزرگوں کی روح کی تاثیر مرنے کے بعد بھی انسان کو اپنی کرامتوں کی طرف کھینچتی ہے، زیرا اگرچہ در مقابل خود جز مشت خاک معطر و احاطۂ خاموش چیزیں دیگر نمی دیدیں، اگرچہ اپنے مقابل مٹھی بھر خوشبودار مٹی اور ایک خاموش احاطے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہم نے نہیں دیکھی، بھلے گمان می کردیں کہ در برابر تخت سلطان نے باعظمت و مقتدر قرار داریں، بایست سر تعظیم و احترام راخم نمودہ بپاس ادب از زمین بوسہ برداریں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ایک طاقتور اور باعظمت بادشاہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے چاہیے کہ سر تعظیم و احترام خم کر کے ادب سے زمین کو بوسہ دیں۔ از دوستم پرسیدم، میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ این شہید کیست، کہ یہ شہید کون ہے؟ وچرا مشت خاک او بیندارا تا این اندازہ وادار می احترام می کند، اور کیوں اس کی مٹھی بھر مٹی دیکھنے والے کو اس حد تک احترام پر مجبور کرتی ہے؟ شاید جوان نو داماد بودہ کی بنسبت دشمنی فاملی کی متاسفانہ بنام او در زادگی در بین فامیلیہائے افغان وجود دارد شہید شدہ و بئیں کے شاید جوان نیا شادی شدہ تھا جو خاندانی دشمنی کے سبب کی افسوسناک طور پر چچا زادگی کے نام سے افغانی خاندان میں وجود رکھتی ہے شہید ہوا ہو، اور باوجود کہ دوستم حرفم را بریدہ گفت، میرے دوست نے میری بات کاٹ کر کہا، ایسا نہیں ہے، چنی نیست ایسا نہیں ہے کہ تصور کردہ ای جیسا تو نے خیال کیا، زیرا این خوابیدہ جوانے بود آتشی و حساس و مستانہ و عاشق کہ در ہنگام جنگ و نبردے کی برائے حفظ ناموس وطن و شرافت قومی در برابر دشمن کشور سرگرم بود بشہادت رسید، اس لیے کہ یہ سویا ہوا ایک جوشیلا، حساس، متوالا اور عاشق جوان تھا، جو کہ لڑائی کے وقت میں، اور ایسی لڑائی جو قومی شرافت اور وطن کی عزت کی حفاظت کے لیے تھی، ملک کے دشمن کے مقابل میں سرگرم تھا، شہید ہو گیا۔ اگر آرزو مند ہستی تا شرح حیاتش را بدانی بیا تا بدہکدہ برگردیم، اگر تو آرزو مند ہے، اگر تو خواہش مند ہے کہ اس کے حالات زندگی کو جانے، تو
تاکہ گاؤں کی طرف واپس چلیں۔ وَاَز پدر موعدش کی تا ہنوز در قید حیات بودا، برائے ہر کس داستان فرزندش را حکایہ میں کند ملاقات کنیم۔ اور اس کے بوڑھے باپ سے جو ابھی تک زندہ ہے، اور ہر شخص سے اپنے لڑکے کی داستان بیان کرتا ہے ملاقات کریں۔ گفتم دیدن پدر چنی فرزندے را تربیہ کند لازمی و ضروری است۔ میں نے کہا باپ کا دیکھنا جو ایسے لڑکی کی تربیت کرے لازمی اور ضروری ہے۔ ہنگامے کی از دعا و فاتحہ فارغ گردیدیم، خواستیم بسوئے دہکدہ برائے ملاقات پدر شہید برگردیم۔ اس وقت ہم دعا اور فاتحہ سے فارغ ہوئے اور چاہا کہ شہید کے باپ سے ملاقات کے لیے گاؤں کی طرف چلیں۔ میرا دوست ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر ایک شخص میرا دوستم توقف کرد و لخت بجانب شخصے کی بفاصلہ 100 قدم آہستہ آہستہ بسوئے ما رواں بود۔ خیرہ شد۔ میرا دوست ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر ایک شخص کی جانب جو 100 قدم فاصلے پر آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہا تھا سے دیکھا۔ بعد درگش را بجانب من نمودہ گفت۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا چہرہ میری جانب کیا اور کہا ضرورت برفتن ما نیست، ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت رفتن ما نیست، ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیرا پیر مردے کی بسوئے ما بیاید پدر شہید است، اس لیے کہ بوڑھا جو ہماری طرف آ رہا ہے شہید کا باپ ہے۔